اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب میں صفحہ نمبر ہے 70. مرکب اضافی حصہ دوم. ہم نے کل اس کے بارے میں کچھ اس کے قواعد کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم اس کی مشق کریں گے. مشق نمبر 15. مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے مرکبات اور جملوں کا ترجمہ کریں. تو حکمت دانائی کو کہتے ہیں حکمت. سعید شکار کو کہتے ہیں. بر خشکی کو کہتے ہیں. بحر سمندر کو کہتے ہیں. مرآت آئینہ. ظل سائے کو کہتے ہیں. صوت کوڑا. ظالم کو کہتے ہیں. ضوء روشنی. طعام کھانا. اور زہر کوئی پھول. اور ورد گلاب کو کہتے ہیں. مالک کو کہتے ہیں. میرا تو نہیں جی یہ جو تو اس میں آدھی رہا مرآتن الف کے اوپر زبر لگا کر ہے نا. امراۃ ہے نا. یہ کیا ہے اس کا؟ یہ الف کے اندر الف کے اوپر ایک کھڑی زبر لگی ہوئی ہے. آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا. پرنٹ میں تھوڑی سی ملا کے اسے لکھ دیا گیا ہے. اچھا الف کے اوپر کھڑی زبر ہے. مرآتن تو آئینے کو کہتے ہیں مرآتن. پھر ہے جی مالکن مالک. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا. یوم الدینی کیا بن رہا ہے جی؟ یوم الدینی. یومن تھا لفظ یومن دن کو کہتے ہیں. یومن مالکی. اب یہ یومی کیوں اکڑا ہے؟ وہ پیچھے ایک الحمدللہ پہ ایک وہ کھڑا ہے نعت منوط کی کیفیت اور جر کھڑی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارے پھر وہ ہو رہے ہیں. ویسے لفظ ہے یومن. اعراب ہلکا ہو گیا. یومو ہو گیا. یوم الدینی یہ مضاف بن جائے گا اور یہ مضاف الیہ. تو یہ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں نا تو وہ آ گیا مالک یوم الدین. وہ یومی کیوں ہے وہ انشاءاللہ جب ہم ترکیب کریں گے تو آگے ہم قرآن حکیم کی آیات میں پڑھیں گے کیوں وہاں پہ یومی کیوں اکڑا شروع میں ہی. تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے پڑھیں گے. تو یوم الدینی اب دیکھیں انہوں نے کتاب میں لکھا یوم الدینی میم پہ پیش ہے. یوم الدینی مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے. تو حبن محبت کو کہتے ہیں حبن. طیبن پاک. جزاء بدلہ جزا. حرسن کھیتی. اب اردو میں ترجمہ کریں. پہلا انہوں نے جملہ دیا جی باب بیتی غلام الوزیری. باب بیتی میں لکھ دیتا ہوں. باب بیتی غلام الوزیری. غلام مل وزیری کے غلام الوزیری. اب اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ الٹ کے. مرکب اضافی کا ترجمہ الٹ کے کیا جاتا ہے. پہلے کیا کریں گے؟ وزیر. وزیر ہم جانتے ہیں وزیر منسٹر آج کل جیسے ہمارے ہوتے ہیں منسٹر. وزیر وزیر کے غلام. وزیر کا کے اس کا مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے نشان اس کی یہی ہے اردو میں کا کی کے لگاتے ہیں. وزیر کے غلام. غلام کے گھر. گھر اب گھر کا دروازہ. بابو بیتی گھر کا دروازہ. غلام کے گھر کا دروازہ. یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. یہ بابو بیتی اس میں مضاف ہو گیا جی. اب یہ ہے بابن تھا لفظ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگا. رفع حالت میں ہوگا. فاعلی حالت میں ہوگا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. نومینیٹو کیس میں ہوگا. تو بابن تھا. مضاف جب بنتا ہے تو مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک پیش ختم ہو گئی اس کی. بابو رہ گیا. یہ پکی نشانی ہے مضاف کی. شروع میں ال بھی نہیں ہوگا آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی. شروع میں ال نہیں لگا ہوگا آخر میں تنوین نہیں ہوگی. بیتن تھا. بیتن پہلے بیتن ہوا. پھر آگے اس غلام کا بھی کے لیے یہ پھر پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. آگے پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے.
تو بابو بیتی، اس کا یہ بیتو سے بیتی ہو گیا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مضاف الیہ، یہ پھر مضاف اس کے لیے، اب یہ اس کے لیے بیتو سے بیتی تو ہوا کھڑا ہے نا، تو بیتی مجرور، بیتن تھا بیتن ہوا، پھر اس کا جب مضاف بن رہا ہے تو اعراب ہلکا ہوا، اس کی تن گول جو نیچے دو زیر تھیں، بیتن تھی نا، بابو بیتن، اب اس کا جب یہ مضاف بن رہا ہے تو مضاف کا اعراب پھر کیا ہو جائے گا جی؟ ہلکا ہو جائے گا، ایک زیر پھر اس کی گر گئی، بابو بیتی، غلامی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف بھی ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے اس کی جو تین تھی بابو بیتن، اس کی ایک پیش کیوں گر گئی؟ کیونکہ یہ پھر مضاف بن رہا تھا اس کے لیے، تو یہ مضاف الیہ، غلامی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ اچھا یہ بھی غلامن تھا، غلامن ہوا، پھر جب یہ اس کے لیے مضاف بنا تو اس کی پھر اعراب ہلکا ہو گیا، کیونکہ مضاف کا اعراب یہ مضاف الیہ بھی ہے اس کے لیے اور یہ مضاف بھی ہے اس کا، پھر یہ دوبارہ وزیری، الوزیرو تھا، ال کے ساتھ کبھی تنوین نہیں آئے گی، الوزیرو تھا، میں ویسے مٹا کے پھر لکھ دیتا ہوں، تو الوزیرو تھا، ال کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ جر میں، ماشاءاللہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں، جر حالت میں ہوگا، جینیٹیو کیس میں ہوگا، پوزیسو کیس میں ہوگا، اضافی حالت میں ہوگا، پڑھ کیا رہے ہیں؟ مرکب اضافی، تو وزیر ترجمہ الٹ کے کریں گے مرکب توصیفی کی طرح، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے ہم انشاءاللہ مزید مشقیں کرتے ہیں تو آگے پھر بات مزید واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے، مشکل نہ ہو۔ نمبر 2 طالبات، سر دوسرے کا وزیر کے گھر کا دروازہ، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ، کسی کوئی ایک نہیں وہ کیوں کریں گے؟ الوزیر ہو گیا نا، الوزیر ہے نا، کر دیا خاص ہے، اب کوئی اسے کوئی نہیں لگانا، وہ نکرا ہوتا تو پھر اسے لگاتے اگر ال نہ ہوتا۔ اچھا جی نمبر 2 طالبات مدرستی، تل بلدی، جی طالباتن تھا، لفظ کیا تھا؟ طالباتن، طالبتن ایک مؤنث طالبہ، طالبتانی دو مؤنث طالبات، اور طالباتن جمع مؤنث طالبات، تو مضاف جب بنا تو مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ ہلکا ہو جاتا ہے، مضاف طالباتو رہ گیا، طالباتو۔ مدرستن تھا، مدرسہ تین ہو گیا، کیوں؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں یا جار حالت میں ہوتا ہے، اضافی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مدرسہ تین ہو گیا، پھر یہ البلدو کم، پھر یہ اس کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ مدرستی رہ گیا۔ البلدو تھا، مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ جار حالت میں، مجرور حالت میں، تو یہ جار حالت میں، اس لیے البلدی ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ طالبات مدرسۃ البلدی، شہر کے مدرسے کی طالبات، اب بلد کا مطلب شہر، شہر ترجمہ الٹ کے کرتے ہیں نا، شہر کے مدرسے، مدرسے کی طالبات، کی طالبات، بہت ساری طالبات جمع، طالباتن، طالبتن، طالبتانی، طالباتن جمع۔ پھر ہے جی نمبر 3 پڑھیں، لحم صید البری، میں سے پہلے کو مٹا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات سر؟ کوئی بھائی ایسا ہو جسے ابھی تک یہ مرکب اضافی میں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، پیچھے تو ہم نے کل بہت سارا ریوائز کیا تھا الحمدللہ شروع سے، علی بھائی نہیں تھے تو ہم نے کہا چلیں جینیس لوگ آج نہیں ہیں تو ہم نے ریوائز کیا تھا کل، اس لیے ہم زیادہ آگے نہیں پڑھ سکے، تو ہم نے مشقیں آج ہی اس کی حل کریں، تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا، بار بار کیسے مضاف الیہ، اب پھر آ رہا ہے سر، وہی پریکٹس آ جائے گی، ابھی آ جائے گا،
یہ دیکھیں نمبر 3 لاہمن، کسے کہتے ہیں لاہمن؟ گوشت کو لاہمن، یہ تھا جی لاہمن۔ اور ایک اور لفظ ہے سیدن، میں پہلے ویسے ذرا سمجھانے کے لیے اب شروع سے دوبارہ پورے لفظ لکھتا ہوں۔ سیدن، سیدن کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے دیکھ کے بتائیں۔ البرو، ال کی وجہ سے اعراب ہلکا ہو گیا، البرو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بائی ڈیفالٹ اوریجنل لفظ ہمیشہ مرفوع ہوگا، رفع حالت میں ہوگا، فاعلی حالت میں ہوگا۔ بار بار اس لیے بول رہا ہوں باتیں یاد ہو رہے ہیں۔ مضاف بن رہا ہے لحمون، ہم نے مضاف بنانا ہے نا اسے، تو مضاف جب بھی بنے گا اس کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ ہلکا۔ سر لحمو ہو گیا، ایک پیش رہ گیا۔ سیدن ہے، مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوگا؟ آپ بتائیں۔ مضاف الیہ ہاں جر میں ہوگا۔ جر کو کون سی حالت کہتے ہیں اردو میں ہم؟ کون سی حالت ہوتی ہے؟ اضافی حالت۔ تو سیدن کہاں ہو جائے گا؟ جر میں، سیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لحم سیدن ہمارا یہ ایک سمپل مرکب اضافی اب بن گیا، یہ مضاف الیہ ہے۔ سونے کے پانی سے اپنے دلوں پر لکھ لیں، مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جر حالت میں ہوگا۔ مضاف ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس کا اعراب ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف کا اعراب ہلکا، مضاف الیہ حالت جر میں آ گیا۔ پھر یہ البرو کا یہ پھر مضاف بن رہا ہے، تو مضاف کا اعراب کیا ہوتا ہے جی؟ سیدن سے کیا ہو جائے گا؟ سیدی، ایک زیر رہ جائے گی نا سر۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سیدی ہو گیا۔ اب البرو مضاف الیہ بنے گا، مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں، تو البرو کیا ہو جائے گا؟ البری۔ ال کی وجہ سے وہ پہلے اس کا اعراب ہلکا ہو گیا تھا، البرن تھا، برن، البرو ہو گیا، اب البری ہو گیا، یہ مضاف الیہ بنے گا۔ یہ پیچیدہ مرکب ہے۔ لحم صید البری، خشکی کے شکار کا گوشت۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، بحر و بر خشکی۔ اب کے صید کسے کہتے ہیں؟ شکار کا گوشت۔ لحمون آپ جانتے ہیں گوشت کو کہتے ہیں، ہم نے پیچھے کیبری میں دیکھا ہے الحمدللہ، تو کیبری اسے یاد کرتے رہیں بار بار۔ یہ چیزیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن و حدیث میں بہت مرتبہ ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا یاد کرنا۔ تو اس طرح سے ترجمہ کرنا ہے الٹ کے، خشکی کے شکار کا گوشت، مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی بھی کہتے ہیں۔ آگے نمبر 4، اب میں پورے لفظ پہلے لکھ لیتا ہوں تاکہ ہم سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ حجن، لفظ کیا جی؟ حجن، حجن بیتن، پورا لفظ کیا؟ بیتن۔ اور اللہ، اللہ پاک کا نام ہے اللہ، ٹھیک ہے جی۔ لفظ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگا، پیچھے کوئی وجہ ہوگی تو منصوب یا مجرور ہوگا۔ حجن جب مضاف بنے گا، مضافن کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا، ایک پیش ختم ہو جائے گی، حجو رہ جائے گا، حجو۔ بیتن سے یہ مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوگا؟ بیتن، یہ تن اس کی تین میں تبدیل ہو گئی، حجو بیتن۔ اور بیتن یہ پھر مضاف بن رہے اللہ کے لیے، مضاف بنے گا تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ تنوین ہلکی ہو جائے گی، ایک زیر ختم ہو گئی۔ اللہ کیا رہ گیا؟ مضاف الیہ جب بنے گا اللہ ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ کیسے ہوگا؟ الٹ کے، اللہ کے گھر کا حج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کا حج کروائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ اللہ کے گھر کا حج۔ نمبر 5، اب لکھا ہوا جی راس الحکمتی، راسن ہے لفظ، راسن ہے، میں پھر اسے اوپر والا بتا دیتا ہوں۔ یہ پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ آئے گا، مشقیں کرنے سے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جو مشکل ہے وہ مشق کرنے سے حل ہوگی، جو مشکل ہے وہ کیسے حل ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے۔ جو ایکسرسائز کر رہے ہیں بھائی انہیں سمجھ آئے گا، جو نہیں کر رہے ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ چاہے تو ان کے لیے آسان کر دے، کوئی اتنا ذہین بندہ ہو وہ تو اس کے لیے آسانی اللہ پاک فرما دے تو اللہ کی شان ہے۔
تو راسن جی کسے کہتے ہیں راسن؟ سر کو. کہاں سے پڑھا آپ نے؟ اکیڈمی میں پڑھا نا, اس لیے جو پڑھ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا. راسل الحکمہ تو, الحکمہ تو, حکمتن ہے لفظ, دانائی حکمت. ال لگا تو ایک پیش اس کی ختم ہو گئی, کبھی بھی ال کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی, دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آئیں گی. تو راسو ایک لفظ ہے راسن, ایک لفظ ہے الحکمتو, اور پھر ہے مخافتن, مخافتن اور اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. اتنا پیارا نام ہے, اتنا پیارا نام ہے, جو بھی پڑھتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اب سر یہ بن جائے گا مضاف. پہلا مضاف کا اعراب کیا ہوگا جی؟ ہلکا. راسو رہ گیا اقبال صاحب, راسو رہ گیا نا راسن سے. منیر صاحب ادھر توجہ کریں, ابھی بہت بعد میں. الحکمتو ہے, کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوگا سر؟ مضاف الیہ کا جب مضاف الیہ بنے گا اس کا اعراب کس حالت میں جائے گا؟ ہاں الحکمتو مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ؟ کوئی اور بتائے گا؟ جار حالت میں ہوتا ہے. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جار میں, مجرور حالت میں, جار حالت میں ہوتا ہے مضاف الیہ. یہ باتیں یاد کرنے کی ہے. مضاف کا اعراب ہلکا ہوگا, اس سبق میں یہ دو چیزیں پکی کر لیں. مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا ہوگا, مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, اضافی حالت میں ہوگا, یا مجرور حالت بھی کہتے ہیں اسے. تو راسو الحکمتو ہے, کون سی حالت میں ساری اس وقت؟ الحکمتو, تا پہ دو پیش, تا پہ ایک پیش ہے. کون سی حالت ہے یہ جر کی حالت. یہ اس وقت کون سی حالت میں ہے؟ الحکمتو کون سی حالت میں؟ سب میں آپ نے تو چھا گئے. رفع حالت میں ہے. رفع حالت کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ فاعلی حالت. ماشاءاللہ. نصب میں کیا بنے گا؟ الحکمت. نصب حالت میں کیا بنے گا؟ الحکمتا بنے گا. اور جار میں کیا بنے گا؟ الحکمتی ہو جائے گا. تو مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جار میں. تو جار حالت میں اب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ الحکمتو سے کیا کرنا پڑے گا اسے؟ الحکمتی. مضاف الیہ کیونکہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. راس الحکمتی. یہ سین یہ جب آگے ملا کر پڑھا جائے گا, یہ الف پر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس حمزہ کو بھی لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں ختم ہو جائے گا. اسے ملا کر پڑھیں گے راس الحکمتی. اب یہ کون سا حمزہ کہلاتا ہے؟ حمزۃ الوصل. یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. میں نے کہا تھا جو لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ یہ رولز آتے رہیں گے بار بار, انہیں آسانی ہو جائے گی, یاد کریں گے. تو تھوڑی سی توجہ چاہیے. راس الحکمتی. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور. پھر ہم نے اس مضاف الیہ کو اس کے لیے مضاف بھی بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مضاف جب بنے گا تو اس کا ویسے ہی اعراب جو ہے وہ راس الحکمتی, اللہ کا خوف, مخافت اللہ, مخافت اللہ, اللہ کا خوف. مخافت مضاف بن جائے گا, مضاف کا اعراب ہلکا. مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ جار میں. اللہ کون سی حالت میں اب آ جائے گا؟ اللہ ہی. راس الحکمتی مخافت اللہ. اللہ کا خوف ترجمہ کیسے کریں گے؟ الٹ کے. پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے, اللہ پاک کا خوف. اللہ کا خوف دانائی, حکمت دانائی کی, حکمت کی چوٹی ہے. اللہ کا خوف حکمت کی یا دانائی کی چوٹی ہے. سب سے عظیم ترین, جس نے اعلیٰ ترین تقویٰ کی معراج پر جو پہنچا وہ کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جس نے 8 سالہ کورس کیا, عالم بنا, دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ دل میں پیدا کر لیا وہ عالم ہے, وہ اللہ کا معرفت رکھنے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. اللہ کا تقویٰ ہے اس کے دل میں, وہ علم والا ہے. راس الحکمتی. سب سے حکمت کی سب سے بڑی بات, سب سے اعلیٰ حکمت کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ, اللہ کا خوف. راس الحکمتی مخافت اللہ. یہ مخافت جو ہے یہ صرف مضاف ہی ہے, یہ مضاف علیہ تو نہیں ہے.
جی یہ مخافت نہیں، یہاں پر اب جملہ یہ یہاں پر یہ مبتدا خبر بن رہے ہیں نا، یہ ابھی انشاءاللہ آگے کی بات. یہ اگر مضاف الیہ بنے گا تو پھر اس کا مخافتی ہو جائے گا. یہ جی. یہ مخافت جی وہ جی. صرف مضاف ہے. جی مضاف ہے. ہاں. اور جو حکمت ہے وہ یہ مضاف جی یہ مضاف الیہ ہے. یہاں پر راس الحکمت اللہ کا خوف. اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہے. جی اللہ کا خوف حکمت کی چوٹی ہے. یہ انشاءاللہ پھر آگے مزید ترکیب کیا ہے اس کی، یہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. معلمات نمبر 6. معلمات مدرسۃ البلد نساء مسلمات. معلمات مدرستی البلدی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. معلمات مدرستی معلمات مدرستی اور البلدی ہے. اب ذرا جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ ٹائم پھر ہمارے پاس کم رہ جاتا ہے. البلدی ہے. معلماتن ہے نا جی لفظ. معلماتن ایک معلم کہنا ہو استاد، معلمن اس کی مؤنث کہنی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ معلمتن گولتا کے ساتھ. دو مؤنث معلمہ کہنی ہوں گی تو معلمتانی، اور جمع مؤنث استانی ہوں گی تو معلماتن الف اور لمبی تا معلماتن. تو یہ بن گیا مضاف. اب اس پہ کیا تبدیلی آئے گی جی اعراب پہ؟ مضاف کا اعراب ہلکا ہو جائے گا، تنوین ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہ جائے گی. معلمات مدرسہ تی. مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ تھا کیا یہ پیسے لفظ اوریجنل حالت میں مدرستن، پھر مضاف الیہ بنا تو مدرسہ تین ہوا، ٹھیک ہے. اس لیے اب تن ختم ہوگی، اس کی تین آ گئی. پھر یہ مضاف بن رہا ہے البلدی کے لیے. مضاف الیہ بھی مضاف بھی بن رہا ہے نا اس کے لیے، تو مضاف کا اعراب پھر ہلکا ہوتا ہے، تو اس لیے مدرسہ تی ہو گیا، ایک زیر اس کی پھر گر گئی. اور البلدو تھا، ال کی وجہ سے اس کا اعراب تو ویسے ہی ہلکا ہو گیا، بالدن سے البلدو ہو گیا. پھر البلدو مضاف الیہ جب بنا، مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے جی؟ جر میں، مجرور حالت میں ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی آگے بھی ہے، اسے ہم مزید پہلے پورا کر لیتے ہیں. نساء مسلمات. حضرت یہ نساء معلمات مسلمات، یہ کیا بن رہا ہے؟ نساء مسلمات، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ دونوں ملا کر یہ والا، یہ یہاں سے یہاں تک توصیفی. نساء مسلمات یہ مرکب ہے توصیفی. تو یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے جی؟ نساء مسلمات کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. کیا ترجمہ ہوگا؟ نساء مسلمات البلدی. شہر کے مدرسے کی استانیاں. یہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے میں اسے بس ترجمہ ہی کر لیتے ہیں ابھی. شہر کے مدرسے کی استانیاں مسلمان ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں. شہر کے مدرسے کی استانیاں، شہر کا مدرسے کی استانیاں یہ نساء مسلمات. یہ پہلا مرکب اضافی، جی پہلا مرکب اضافی کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. شہر کے مدرسے کی استانیاں کی معلمات یا استانیاں. استانیاں زیادہ واضح ہو جائے گا. استانیاں شہر کے مدرسے کی استانیاں. اب آ گیا نساء مسلمات، اس کا ترجمہ ہے نا مسلمان عورتیں ہیں. مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں. یہ پینسل یا بال پڑتے ہیں جی یہ جی ایکسیپشن ہے. جی نہیں، یہ مرکب اضافی اس طرح سے یہ بنتا گیا. یہ اب اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مسلمان عورتیں ہیں، شہر کے مدرسے کی استانیاں. یہ نساء مسلمات یہ کیا ہے؟ تو آپ کیا اضافی ہے کیا ہے؟ مطلب اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرکب توصیفی ہے. اچھا دونوں کو مکس مکس کریں پورا. اضافی اور توصیفی، مطلب مرکب اضافی دو چیزیں آ گئی. اب یہاں پر خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ مدرسے کی جو استانی ہے نا، شہر کے مدرسے کی جو استانی ہے وہ مسلمان عورتیں ہیں. تو یہ بن جائے گا مبتدا،
اور یہ بن جائے گی اس کی نساء مسلمات، اس کی خبر بن جائے گی. تو یہ پورا ایک جملہ بن گیا ہے، پورا جملہ ہے. کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے. معلمات، اسم کو کہتے ہیں نا، معلماتن تھا تو معلمات اسم ہے نا، استانی کسی کا نام ہے تو جملہ اسمیہ ہے. یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا پورا جی وہ نکرہ بن کے اور وہ یہ اس کی خبر بن گئی. ایسے سمجھ لیں، یہ بن گیا مبتدا، یہ دونوں خبر بن گئی. ٹھیک ہے جی. اب میں اسے بٹانے لگا ہوں. پہلے والا نہیں ہوتا ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ والا رول تو اس میں سر یہ تھوڑی کہانی بڑھ گئی نا، وہ اب فکرے لمبے ہو گئے نا جی. فکرے بنتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے جملے آتے رہیں گے. کام بڑھ گئے. گال بڑھ گئی ہے. پورا پہلا آ جائے گا. الیکشنوں کے دن ہے، گرب ہے. آپ اپنے پاس کوئی پین پنسل نہیں رکھتے؟ کیوں سر؟ پینسل کیا ہے کوئی ہے؟ یہ ہے نا؟ نہیں اس کے لیے نہیں. نہیں میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہو تو شیئر کر لیں. جی کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہاں. اسی لیے سوال پوچھا گیا. اچھا جی، آگے ہے، ہم نے کون سی لائن کر لی؟ 7واں آپ کریں گے. المسلم مرآۃ المسلمی. المسلم بدل دے رہا. المسلم مرآۃ المسلمی. مسلمان. المسلم ہے، مسلمون سے خاص مسلمان بنایا تو المسلم ہو گیا، ال کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. المسلم مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع حالت میں ہوتا ہے. معرفہ بھی ہے، خاص بھی ہے ال کے ساتھ، اور مرفوع حالت میں نا، فاعلی حالت میں ہے. تو یہ مبتدا. اور مرآۃ المسلمی، مرآۃن تھا، مرآۃن کیا کہتے ہیں؟ آئینہ. آئینے کو مرآۃن، مرآۃن تھا. اور یہ المسلم تھا. میں ویسے ابھی بات واضح کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں. منیر صاحب سر اسے چھوڑ دیں، یہ ترجمے آپ کو میں مشقیں حل شدہ بھی دے دوں گا، آپ اسے دیکھیں. سمجھنے کی بات ہے، اصل سمجھ آنی چاہیے. مسلمان کا ہے نا. المسلم مرآۃ، اب یہاں پر الف زبر بھی ہے. المسلم مرآۃ، المسلم تھا. یہ المسلم ہے، یہ تو بن جائے گا مبتدا. اب یہاں مرکب اضافی جو ہے، میں نے کہا تھا مضاف پر کبھی ال نہیں آئے گی، مضاف پر ال نہیں آئے گی، اعراب بھی ہلکا ہوگا. یہ مضاف نہیں بن سکتا، کیوں؟ اس پر ال لگی کھڑی ہے نا، تو مضاف پر کبھی ال نہیں ہوگی شروع میں، اور اس کا اعراب پھر بھی اس کے علاوہ ہلکا ہی ہوگا. تو یہ تو ال ہے، تو یہ بن گیا مبتدا. یہ سیدھی لائن مبتدا کے علاوہ. مرآۃن المسلم ہے. سر مرآۃن مضاف بنے گا تو کیا ہوگا، اس پر کیا اثر ڈلے گا منیر صاحب؟ جی کیا ہوگا؟ یہ مضاف میرا کیا ہوگا؟ تو ایک پیش رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا. مرآۃ المسلم ہے، یہ مضاف الیہ بنے گا تو اس کو کیا ہو جائے گا؟ المسلمی ہو جائے گا. یہی بک میں لکھا ہوا ہے نا، المسلم مرآۃ المسلمی. مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اب یہ مرآۃ المسلمی مسلمان کا، اس کا ترجمہ پہلے میں کر رہا ہوں، آئینہ. ٹھیک ہے جی، مسلمان ہے. مسلمان کا آئینہ مسلمان ہے. اب پورا یعنی سے اچھا با محاورہ ترجمہ کریں تو مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. مسلمان کا آئینہ ہے. آئینہ مسلمان ہے. ہاں، وہ اگر وہ کرے تو مسلمان کا آئینہ مسلمان ہے، وہ کیسے بھی وہ فیلنگ آتی ہے کہ شاید وہ آئینہ ہی مسلمان ہے. نہیں دوسرا یہ بھی تو یعنی مسلمان ایک دوسرے کے لیے اصلاح کا وہ کرتے ہیں نا، جو غلطی ہو بندہ آئینہ دیکھتا ہے، اپنی ذرا نہیں، یہ پھر اپنا سدھار کر لیتا ہے اپنے آپ اس کو. میں ترجمہ ویسے بھی مبتدا کا پہلے آئے گا. ہاں، مسلمان کا آئینہ ہے. مسلمان کا آئینہ ہے، وہ مبتدا معرفہ مرفوع خبر اس طرح سے آ گئی تو اب ہے کا ترجمہ وہ خود بخود ہی پیدا ہو گیا. تو نمبر ہے جی 8. ان السلطان، اللہ اکبر، ان السلطان ان سلطان
آپ نے چیک کرنا ہے میں نے یہاں پہ کیا غلطی کی ہوئی ہے، عبارت میں آپ نے صحیح کروانا ہے، کتاب کو دیکھے بغیر العادل العادل لا کر لیتے ہیں، چلے اسے العادل ذل اللہ. انا جب لگتا ہے کیا ہوتا ہے جی؟ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. انا جب آتا ہے اسے اصطلاح میں حرف توکید و نصب بن بھی کہتے ہیں. السلطان انا کیا کرتا ہے؟ اسم و انا پہ یا مبتدا کو نصب کرتا ہے. یہ السلطانہ ہو گیا اس کی وجہ سے. ان السلطانہ یہ مبتدا کو کرتا ہے جی مبتدا کو کرتا ہے نا. جی جی مبتدا کو یا اسم و انا بھی کہتے ہیں اسے، کبھی آگے آئے گی یہ باتیں. ان السلطانہ العادلہ، السلطانو تھا، ٹھیک ہے نہیں، السلطانو تھا نا، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ نصب میں لے گیا. موصوف یا یہ منعوت اسے موصوف بھی کہتے ہیں، اور یہ صفت عادل. موصوف اپنے صفت کے اعتبار سے چاروں طرح سے ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے یہ السلطانہ ہوا، اس العادلوں کو بھی اپنے جیسے اس نے بنا دیا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے نا، تو یہ العادلوں سے العادلہ ہو گیا. ان سلطان العادلہ، اب یہ میں ال اس کی ختم کر رہا ہوں. ان سلطان العادلہ ذل اللہ. ذل اللہ کیا بن رہا ہے جی؟ اللہ کے سائے. لفظ ہے ذل اور اللہ ہوا ہے، ٹھیک ہے شروع میں. یہ میں ویسے اب ویسے اسے سمجھانے کے لیے بھی بات کر رہا ہوں. ذل اور اللہ، تو ذل مضاف بن رہا ہے، مضاف کا اعراب کیا ہوگا؟ ہلکا ہو جائے گا، ذلو ہو گیا. اور اللہ مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوگا؟ اللہ ہی ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ ہی ہے، مجرور حالت میں ہوتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سلطان العادلہ، بے شک عادل بادشاہ ہے. اس کا پہلے ہم مرکب توصیفی کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ کا سایہ، ذل اللہ اللہ کا سایہ. اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ان سلطان العادلہ، بے شک انصاف کرنے والا حاکم یا سلطان، بے شک انصاف پسند، انصاف پسند سلطان یا حاکم، یعنی حاکم کہہ لیں یا سلطان کہہ لیں، بے شک انصاف پسند سلطان اللہ کا سایہ ہے. اگر عادل حکمران ہو نا اوپر تو عوام بڑی خوش ہوتی ہے. جہاں انصاف ہوتا ہے جی ہے یا ہوتا ہے؟ اگر ہو تو سر نہیں نہیں ابھی اس وقت سایہ بے شک ہوتا- انصاف پسند سلطان اللہ کا سایہ ہے کہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے، دونوں ہی ایک بات ہے سر. ہوتا ہے یا ہے ابھی تو نہیں ہے نا، تو اس لیے ہوتا ہے. اللہ عادل اچھے نیک حکمران ہمیں دیں. اب جو بھی نتائج آئیں گے اس کے نتیجے میں، بے شک عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، یا عادل سلطان اللہ کا سایہ ہے. نمبر 9، نصر اللہ قریب. نصر اللہ قریب. قریب نصر ہے لفظ، مضاف بن رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اعراب ہلکا ہو جائے گا. اللہ ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، کیا بنے گا؟ اللہ ہی ہو جائے گا. قریب یہ خبر بن رہی ہے. نصر اللہ اللہ کی مدد. پہلے کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اللہ پھر کی پھر مدد قریب ہے. قریب ہے. اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ نصر اللہ جو ہے یہ بن گیا مرکب اضافی. جی مرکب اضافی بن کر مبتدا بن گیا، قریب اس کی خبر بن گئی. اللہ کی مدد قریب ہے. اس پہ دونوں پیشن رہیں گے. جی جی خبر ہے. ہاں قریب تنوین رہے گی، کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے عام طور پر. عام طور پر زیادہ تر 90% ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خبر نکرہ ہوگی، معرفہ نہیں ہوگی. کبھی کبھی استثناء آ جائے گا، خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. یہ آگے کی باتیں ہیں، اس میں کئی اہل علم کی پھر آگے مزید آ رہا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قریب نکرہ ہے نا، قریب دو پیش لگی ہوئی ہیں، قریب دو پیش تنوین نکرہ پر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہے جی آگے طعام فقرائی. طعام فقرائی تعامن تھا، میں پہ دو پیش کیوں اڑی؟
کیوں اڑی کوئی بتائے گا؟ یہ بن گیا مضاف بن رہے ہیں، اس وجہ سے تعامو ہو گیا. مضاف کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہلکا ہوتا ہے. اور فقراء ای اور فقراء یہ مجرور حالت میں ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ فقراء المساجدو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں نا، جب مساجدو مساجدہ مساجدہ، یہ المساجدی کیوں ہو گیا بھائی؟ یہ اللہ ال لگا تو المساجدی ہو سکتا ہے، اگر ال نہ ہوتا اس پر پھر مساجدہ ہی جر حالت میں ہوتا. تام فقراء المساجدی طیبن، طیبن پاک ہم نے پڑھا تھا. تو مسجدوں کے فقراء کا کھانا پاک ہے. لکھ لیں ترجمہ، مسجدوں کے فقراء کا کھانا پاک ہے. 7:15 ہے نا اذان؟ جی ابھی ہم آگے عربی میں ترجمہ کریں. اس میں جو مبتدا بنے گا، جی مبتدا بنے گا تام الفقراء المساجد. جی یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ مرکب اضافی، یہ جو پیچیدہ مرکب اضافی بنا کھڑا ہے یہ مبتدا بن جائے گا، اور طیبن اس کی خبر بن جائے گی. یہ المساجد جو ہے یہ حالت جر میں ہے، جی تو یہ فقراء کی وجہ سے تعامن مضاف تھا، اس نے ہٹ ماری فقراء پر، وہ مضاف الیہ بنا، وہ پھر مضاف بنا اس کے لیے المساجدی کے لیے. مساجدی ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں ہوگا، اسی لیے المساجدی مجرور حالت میں. مساجد جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ ہے. پھر طیبن اس کی خبر بن گئی، اس پورے مرکب اضافی کی، اس کے لیے پھر اس کی خبر بن گئی. مساجد کے فقراء کا کھانا طیب ہے، پاک ہے. پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک. یعنی یہ جو مضاف پورا بنے گا، یہ مسجدوں کے فقراء کا کھانا. جی یہ یہ مرکب اضافی بن رہی ہے پورا. مسجدوں کے، مساجد کے فقراء کا کھانا، یہ بن گیا مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، اور طیبن اس کی خبر بن گئی. وہ مبتدا بن جائے گا، وہ خبر بن جائے گی. کھانا پاک ہے یا کھا لینا پاک؟ کھانا پاک ہے، کھانا کھانا پاک ہے. جی عربی میں ترجمہ اب کرنا ہے. پہلا ہے سر، ہو جائے گا، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت سلو ہم چل رہے ہیں. ہم نے اپنا ٹائم پورا بھی تو کرنا ہے، سارے اتنے دنوں میں کلاس مکمل بھی کرنی ہے، پھر زیادہ دن لگ جائیں گے. ہماری ٹارگیٹ ہے 40 دن میں انشاءاللہ کلاس مکمل کرنی ہے. تو 40 کوئی ضروری تو نہیں ہے. سر اسے ترجمہ ہی کرنا ہے. دیکھیں جی، اللہ کے عذاب کا کوڑا، کوڑا، کوڑے کی عربی کیا ہے جی؟ عذاب کا کوڑا. پہلے تو اس کی بنائے نا، عذاب کا کوڑا. اللہ عذاب سے بچائے. عذاب کا کوڑا. صوت، صوتن تھا، صوتن ایسے لکھا ہوا ہے بک میں، صوتن. پھر صوتو ہو جائے گا، کیوں؟ مضاف بن رہا ہے نا. مضاف کا اعراب ہمیشہ ہلکا. آپ بھول جائیں یہ ہو نہیں سکتا انشاءاللہ. صوتو ہو گیا، صوتن سے صوتو. عذاب، عذابن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عذابن ہو جائے گا. عذابن، صوت و عذابن، عذاب کا کوڑا. پھر آگے کیا جی؟ اللہ کے. تو اللہ ہو تھا نا، اللہ ہو ہے بیٹ اوریجنل. تو عذاب، یہ عذابن پھر مضاف بن رہا ہے اللہ کے لیے. تو اس کا کیا ہوگا، اس پر اب کیا اثر پڑے گا جب مضاف بنے گا؟ ہلکا ہو جائے گا اعراب. عذابن سے خالی عذابی رہ جائے گا. اللہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہی ہو گیا. صوت و عذاب اللہ، صوت و عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کا کوڑا. الف کا وہ ختم نہیں ہوتا جی اللہ، ہاں عذاب اللہ، بالکل صحیح، آپ نے صحیح توجہ دلائی. عذاب اللہ، الف پہ حمزہ زبر زیر، یہ الف کی ختم ہو جائے گی، یہ حمزۃ الوصل رہ جائے گا، لکھنے میں رہے گا، ملا کر پڑھیں گے تو عذاب اللہ پڑھا نہیں جائے گا. پھر ہے جی اللہ کے رسول کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کی پہلے عربی بنا لیتے ہیں. دعاؤ، دعاؤن. پھر دعاؤ ہوا، سمجھانے کے لیے میں واضح کر رہا ہوں بات. دعاؤ رسول، رسول رسول، دعاؤ رسول ہو گیا نا، رسول. اور کس کی دعا ہے جی؟ اللہ کے.
रसूल की दुआ, रसूल ये अल्लाह है, तो जब इसे ये बनेगा मुजाफ इसके लिए, ये बनेगा इसके लिए मुजाफ, तो इराब हल्का हो जाएगा, रसूल ही हो जाएगा, अल्लाह ही मुजाफ है मजरूर हालत में। ठीक है जी, दुआ रसूलिल्लाह, अल्लाह तर्जुमा क्या करेंगे उलट के, अल्लाह के रसूल की दुआ। ये एन पे जबर नहीं आएगी? आइन पे जी, दुआओ, दुआ है सर, ये आइन पे पेश है, दुआओ, हुआ दुआ, आइन जब आइन पे जबर नहीं आएगी ना, एन वो पे पेश नहीं आएगी। एन पे जबर आएगा। जबर आएगा। दुआओ रसूलिल्लाह, शायद ऐसे ही हो, पीछे कहीं लिखा हुआ दुआउन, उससे देख लें। नहीं नहीं वो ये दुआ सही कह रहे हो। दुआ हो सही है, एन जबर चलें। एन पे जबर ही आएगी। नंबर 3, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की दुआ। नंबर 3, तो पहले दुआ का तर्जुमा दुआउ बिन्तु, बिन्तुन है ना, बिनती हो जाएगा, मुजाफ बिनतीन हो जाएगा, दुआउ बिनती रसूलिल्लाह, दुआ होगा जी, दुआउ बिनती, ये यहाँ पे सिर्फ बिनती का इजाफा हो जाएगा, दुआउ बिनती रसूलिल्लाह, दुआउ बिनती, दरमियान में दुआओं के बाद बिनती आ जाएगा, ये मुजाफिल है, रसूलिल्लाह फिर मुजाफिल है। तो अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ। नंबर 4, नहीं इसमें आपने किसी जगह वो नहीं मिलाया ना, अल जो है दुआ 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 बिनती। उल बिनती नहीं आएगा, नहीं, दुआउ बिनती, जैसे पीछे हमने किया दुआ उल बेटी की रसूल। दुआ, ये बिन से बना है। मारफा कह रहे हैं, मारफा होना, मारफा नहीं होगा, बस बिनती वो होगा, अल्लाह की वजह से हो गया, रसूलुल्लाह रसूलिल्लाह, रसूलिल्लाह, वो अल्लाह की वजह से पूरा हो गया ना। दुआओ जी, रसूल। दुआओ बिनती रसूलिल्लाह। नंबर 4, जालिम बादशाह, अल्लाह के अजाब का कोड़ा है। बादशाह की अरबी क्या है जी, जालिम बादशाह, मालिक। असुल्तानुल जालिमी, असुल्तानु जालिमी, असुल्तानु जालिमू होगा पहले। असुल्तानु जालिमू, ये क्या बन रहा है, असुल्तानु जालिमू, तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहा है, मौसूफ सिर्फ बन रहा है ना, ये भी मारफा, ये भी मारफा, ये भी वाहिद, ये भी वाहिद, ये भी मुज़क्कर और ये भी मुज़क्कर, ये भी ख़ास, ये भी ख़ास। तो असुल्तानु ज़ालिमु, ज़ालिम बादशाह अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा है। कोड़े की अरबी क्या होगी जी, सौतु अज़ाबिल्लाहि, सौतु अज़ाबिल्लाहि, असुल्तानु ज़ालिमु सौतु अज़ाबिल्लाहि, ज़ालिम बादशाह अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा है। ये सुल्तान अल-ज़ालिम में अलिफ लाम भी लगाएंगे जी, अज़-ज़ालिमु जी, अलिफ लाम, लेकिन है ये हरूफ शमसी में से, अज़-ज़ालिमु, लाम लिखने में रहेगा अलिफ लाम, लेकिन पढ़ा अज़-ज़ालिमु जाएगा। असुल्तानु ज़ालिमु सौतु अज़ाबिल्लाहि। नंबर 5, ज़मीन और आसमानों का नूर, नूर, ज़मीन और आसमानों का नूर, नूरुस समावाति वल अर्ज़ि, नूरुस समावाति वल अर्ज़ि, नूरुस समावाति वल अर्ज़ि। वल अर्ज़े जी, ज़ात के नीचे ज़ेर आ जाएगी। आगे है जी, अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। मालिक यौमिद्दीन, अब मालिकु यौमिद्दीन, अल्लाहु मालिकु,
اللہ مالک یوم الدین جی یوم الدین اللہ مالک یوم الدین دینی جی اس میں اللہ جو ہے نا یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ مالک و یوم مالک مضاف بن گیا ہاں جی یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا یوم من ہوا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یوم من تھا پھر جب اس کے لیے پھر یہ مضاف بنا الدین کے لیے اس کا اعراب ہلکا ہوا یومی ہو گیا الدینی مضاف الیہ پھر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے حالت جر میں ہوتا ہے اضافی حالت میں ہوتا ہے اللہ مالک یوم الدین مالک یوم الدین اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے نمبر 7 اللہ کی مسجدوں کے علماء نیک ہیں نمبر 7 علماء کی عربی علماء مسجد کی عربی بہت ساری مسجدیں ہیں نا مسجدوں کی مساجد تھا مساجد علماء مساجد یہ مضاف بن گیا علماء المساجد ہوگا نا نہیں علماء مساجد یہ مساجدی دو سے دی ہو گیا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا علماء مساجد اللہ مساجد مضاف الیہ اللہ کی مساجدوں کے علماء پھر اللہ ہی اللہ تھا اللہ ہی مضاف الیہ ہمیشہ کون سی حالت میں ہوتا جی مجرور علماء مساجد اللہ صالحون صالحون سے نیک کو کہتے ہیں ایک نیک جمع بنا دو کہنے ہوں گے تو کیا کہیں گے صالحانی اور جمع ہوں گے تو بہت سارے تو کیا کہیں گے صالحون اب اس کا یہ صالحون اس میں الف لام لگے گا جی ساری نہیں سوا زبر سوا لام زیر لی اور ہا پیش میں ہو اور نون زبر نا صالحون علماء مساجد اللہ صالحون جی یہ خبر ہے نا اس لیے اس کے اوپر حالت جی نصب صالحون کون سی حالت میں جی نصب رفع حالت میں ہے دیکھیں گردان کریں صالحن صالحن صالحین صالحانی صالحینی صالحینی صالحون صالحون رفع حالت میں ہے صالحون صالحین صالحین تو وہ گردانے وہ یاد ہونی چاہیے نا اچھی طرح نہیں یہ رفع میں کیوں آ گیا جی اس میں تو کیا یہ رفع میں کیوں آ گیا صالحون سر یہ رفع میں خبر اکثر کون سی حالت میں ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے یہ نکرہ ہے نکرہ کی جمع ہے نا اور یہ مرفوع حالت ہے نون پہ زبر ہے ہم سمجھتے رہے کہ صرف پیش ہی آئے گی تو رفع حالت ہوگی اب دیکھیں آہستہ آہستہ باتیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ رفع حالت ہے اگر گردان آپ کو اچھی یاد ہوگی اب نون کے ساتھ زبر ہے نون پہ لیکن یہ رفع حالت نہیں ہے اور سوری یہ نصب حالت نہیں ہے یہ رفع حالت میں ہے صالحون نصب میں رفع میں صالحون صالحین نصب میں اور صالحین جر میں صالحون رفع حالت میں مرفوع حالت میں فاعلی حالت میں تو یہ ہمارا ہو گیا جی علماء مساجد اللہ صالحون نمبر ہے 8 نمبر 8 مومن کا دل اللہ کا گھر ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے میں ذرا جلدی جلدی چلتا ہوں مومن کا دل دل کی جمع کیا ہوتی ہے جی دل کو کیا کہتے ہیں قلب 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 مضاف بنے گا تو کیا ہو جائے گا قلب قلب المؤمنی قلب المؤمنی قلب المؤمنی دار اللہ یا بیت اللہ بیت اللہ دار کرنے ہیں دار اللہ قلب المؤمنی مومن کا گھر ترجمہ الٹ کے کریں گے نا مومن کا گھر دار اللہ سوری مومن کا دل قلب المؤمنی مومن کا دل دار اللہ اللہ کا گھر ہے دار اللہ ہی ہے دار اللہ اچھا یہ پھر علیحدہ رہتا ہوگی جی جی یہ پہلے داراللہ ہی لکھیں گے کیوں سر جی جی پہلے داراللہ قلب المومن جی جی قلب المؤمنی دار اللہ قلب المؤمنی
دار اللہ. بیت اللہ بھی ہوگا. بیت اللہ بھی کر سکتے ہیں, بیت اللہ. اب جی آگے ہے نہیں آپ نے نمبر کہا 9. نا اللہ کے گھر کا پہلے ترجمہ کرنا ہے, جی جی تو اللہ کے گھر کا تو دار اللہ ہی آئے گا نا. ابھی ہم بس یہ ایک رہ گئے, اس کو پھر کل دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت